السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایسے وقت میں جب سیاست میں مردوں کی اجارہ داری قائم تھی، کسی عورت کے لیے ریاستوں کے معاملات سنبھالنے میں مداخلت کرنا معمول کی بات نہیں تھی۔ آزاد عورت یعنی فری لیڈی کے نام سے جانی جانے والی عورت نے مقبولیت حاصل کی اور ٹیٹوا کی حکمران بن گئی۔ اس نے عثمانی امیر بحر خیر الدین باربروسا کے تعاون سے ہسپانوی اور پرتگالیوں کے خلاف مہم چلائی تھی۔ یہ اندلس کی خاتون کون ہیں جنہیں مسلمان مراکش میں سمندری جہاز کی شہزادی کے طور پر پوجتے ہیں، اور ہسپانوی اور پرتگالی اسے قزاقوں کی ملکہ کہتے ہیں، اور مورخین کے مطابق جدید دور میں اسلامی مغرب کی ایک سب سے اہم خاتون شخصیت تھی۔ طائفہ کے بادشاہوں کے عہد میں، خاص طور پر جب اندلس کی بادشاہت یکے بعد دیگرے اسپین کے ہاتھوں میں آنے لگی، ملکہ ہیرا سن 1485 میں گرناطہ میں پیدا ہوئی تھیں، اور وہ شہزادہ علی بن موسیٰ بن راشد علومی مولی کی بیٹی تھیں۔ ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہے ان کا اصل نام قطعی طور پر کیا تھا۔ کچھ مورخین کے مطابق اس کا نام ہیرا ہے، جبکہ کچھ دوسرے مورخین کے مطابق ان کا نام عائشہ تھا۔ ملکہ ہیرا نے ٹیٹوان پر حکمرانی کی تھی۔ انہوں نے مراکش میں سمندری جہاد کی ملکہ کا لقب پایا تھا۔ سن 1452 میں ہسپانوی بادشاہ فرینڈو اور اسابیلا کے ہاتھوں ریاست غرناطہ کے خاتمے سے عین قبل ملکہ ہیرا کا کنبہ مراکش فرار ہو گیا۔ ان کے والد نے شیف چاون میں ایک ریاست قائم کی تھی۔ ملکہ ہیرا نے ایک ایسی تعلیم حاصل کی جس کو مورخین نے پہلی ڈگری سے تعبیر کیا تھا، اور انہوں نے ہسپانوی اور پرتگالی سمیت بہت سی زبانیں سیکھیں، الہیات اور ریاضی میں عبور حاصل کیا، اور ان کو مراکش کی ایک اسلامی اسکالر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ان کے ایک استاد عبداللہ غزوانی نے ان کے بارے میں کہا، یہ لڑکی اپنی صفات اور ذہانت کے تجربے کی وجہ سے بہت شہرت حاصل کرے گی۔ ٹیٹوان کے امیر علی المنڈہاری جو ان سے 30 سال بڑے تھے، ان کے ساتھ ملکہ ہیرا کی شادی کا اہتمام ان کے والد نے بچپن میں ہی طے کیا تھا، کیونکہ یہ شادی اماراتی چیف چیون اور صدر کے مابین ایک اتحاد تھی۔ ٹیٹوان کے شمالی مراکش میں پرتگالیوں کے ٹھگور پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف دفاعی محاذ کو مستحکم کرنے کے لیے جیسے ہی ہیرا 16 برس کی عمر کو پہنچی، ان کی شادی المندہاری سے ہو گئی، اور دوسری طرف اس کا بھائی فیض میں وزیر بن گیا۔ اس طرح مراکش میں ان کے کنبے کی پوزیشن مستحکم ہو گئی۔ اپنی ذہانت اور دانش مندی کی وجہ سے ہیرا نہ صرف ٹیٹوان کے حکمران کی اہلیہ تھیں، بلکہ وہ ان کی غیر موجودگی میں اپنے شوہر کی نمائندہ بھی بن گئیں، اس کے ساتھ اقتدار بانٹتی تھیں۔ ان کے شوہر کی حیثیت سے حکمران کا کردار بھی سنبھال رہی تھی، غیر حاضر اور اس کی موجودگی میں بھی بہت سے معاملات کا فیصلہ کیا کرتی تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کام کرنے کے دوران ملکہ ہیرا نے اپنی دانش مندی اور اچھے انتظام کے ساتھ ساتھ حکمرانی اور سیاسی ذہانت کا تجربہ بھی حاصل کیا۔ ان عوامل نے ٹیٹوان کے شہریوں کو یہ قبول کروایا کہ مردوں کے مقابلے میں ایک عورت بھی اقتدار سنبھال سکتی ہے۔ انہوں نے سن 1515 میں اپنے شوہر کی موت کے بعد ٹیٹوان کی حکمرانی سنبھالی۔ مورخین کہتے ہیں کہ اسی سال انہوں نے باضابطہ طور پر دی فری لیڈی کا خطاب حاصل کیا اور دور جدید میں اسلامی مغرب کی سب سے اہم خواتین شخصیت میں سے ایک بننے کے لیے اپنے پہلے اقدامات کا آغاز کیا۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد ٹیٹوان کی حکمرانی حاصل کرنے کے بعد ملکہ ہیرا نے اس خطے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس کے بعد ٹیٹوان میں اپنا اقتدار مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گئیں، جس نے اس کے دور حکومت میں غیر معمولی خوشحالی کی منزل تک پہنچایا اور اچھی طرح فوجی نقطہ نظر سے شہر کو محفوظ بنایا۔ اس وقت اندلس ہسپانویوں کے قبضے میں آ چکا تھا، جبکہ پرتگالیوں نے مراکش کے مغربی ساحل کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ ملکہ ہیرا صرف اپنے بچپن کا ایک مختصر حصہ غرناطہ میں گزار کر آئی تھیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنے آبائی شہر کو نہیں بھولی، اور اندلس واپس لوٹنا وہ خواب تھا
جس نے انہیں بحر روم کے خطے ٹیٹوان کے قریب مارٹل میں بحری جہاد کے لیے فوج بنانے کے لیے مجبور کیا۔ بحیرہ روم کے ساحل پر ہسپانوی اور پرتگالیوں کے حملوں کو پسپا کرنے کے علاوہ ہسپانوی مورخین نے ذکر کیا ہے کہ اس خاتون نے پرتگالی اور ہسپانوی تجارتی بحری جہازوں پر بحری قزاق بن کر بہت حملے کیے تھے، جس سے اس نے بہت پیسہ کمایا تھا، جس سے وہ اپنی فوج کو مستحکم اور ٹیٹوان میں پوزیشن مستحکم کرتی تھیں، جبکہ مسلمان اسے مراکش میں سمندری جہاد کی شہزادی کہتی ہیں، لیکن پرتگالی اور ہسپانوی اسے بحری قزاق کہتے ہیں۔ ملکہ ہیرا ہمیشہ اسپینیوں سے بدلہ لینا چاہتی تھیں جو انہوں نے اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، لہٰذا اس نے عثمانی امیر بحر خیر الدین باربروسا کا پرتگالیوں کے خلاف تعاون حاصل کیا، جو مغرب میں یورپی طاقتوں بالخصوص اسپین کی شکستوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ خیر الدین باربروسا عثمانی عہد کے دوران شمالی افریقہ کے ساحل پر واقع مجاہدین بحری کمانڈروں میں سے ایک تھے، جیسا کہ جانا جاتا ہے کہ اس نے اندلس کے مسلمانوں کو ہسپانویوں سے بچانے میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ ملکہ ہیرا نے باربروسا کے ساتھ جہاد کے علاقوں میں شریک ہونے پر آمادہ کیا، جبکہ انہوں نے مغرب بحریہ روم کی نگرانی کی اور وہ مشرقی بحریہ روم میں الجزائر کی طرف سے آپریشن کی سربراہی کرتے رہے۔ ان کی سربراہی میں ملکہ ہیرا کی فوج بحیرہ روم کے ساحل کے مغربی حصے کو مکمل طور پر محفوظ بنانے میں کامیاب ہو گئی، اور اس نے پرتگالیوں اور ہسپانویوں کے دلوں میں اس حد تک دہشت ڈال دی تھی، وہ اس وقت تک دعا مانگ رہے تھے کہ جب تک کہ وہ ایک دن ان کو پھانسی پر نہ چڑھا دیں۔ شمالی مراکش میں وٹاس ریاست کے علاوہ، جس نے فیض کو اپنا دارالحکومت تسلیم کر لیا، ٹیٹوان اور شیفچوائن جیسے مختلف امارات جنوبی مراکش میں ریاست کی حیثیت سے نمودار ہوئے، جس نے اقتدار کے لیے وٹاس سے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ 1541 میں خاص کر سعودیوں کے ظہور سے کچھ پہلے سلطان احمد وطسی نے وٹاس ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے ملکہ ہیرا سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ ہیرا اتنی طاقتور تھیں کہ اس نے سلطان پر اپنی شرائط عائد کی، لہٰذا ملکہ ہیرا نے دارالحکومت فیض آنے سے انکار کر دیا۔ یہ اس وقت کے شاہی رسم و رواج سے علیحدگی تھی، اور مورخین نے آزاد عورت کی شخصیت کی مضبوطی اور ٹیٹوا کے لوگوں کو یہ ظاہر کرنے کی اس خواہش کا جواب دیا کہ وہ اپنی دوسری شادی کے فیصلے کو ترک کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھیں۔ شادی کی تکمیل کے بعد سلطان ٹیٹوا کے تخت پر ملکہ ہیرا کو اپنی جگہ چھوڑ کر دوبارہ فیض واپس چلا گیا۔ سلطان سے ملکہ ہیرا کی شادی کے بعد منجاری کنبے کے افراد ان سے ناراض ہو گئے، ملکہ ہیرا کی حکمرانی کو ختم کرنے اور ٹیٹوا کی حکمرانی کو حاصل کرنے کے لیے سازشیں بنانا شروع۔ ریاست وسط کی کمزوری، سعدیہ ریاست کے عروج اور سمیع الہرا کے ساتھ سمندری حکمران کی دشمنی کی وجہ سے ان کی بحری جہاد کی حمایت میں مدد ملی، جس کی وجہ سے دونوں کے مابین تجارتی تعلقات منقطع ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں ٹیٹوان کی معاشی صورتحال خراب ہو گئی۔ مندہاری خاندان کے ایک گروہ نے ملکہ ہیرا کے پہلے شوہر کے رشتہ دار محمد حسن مندہیری کی سربراہی میں تیتوان میں ان کی حکومت کی نشست پر حملہ کیا، جہاں انہوں نے 1542 میں اس پر قبضہ کر لیا۔ محمد حسن نے خود کو حاکم قرار دیا۔ محمد حسن نے ملکہ ہیرا کی جائیداد ضبط کرنے کے بعد ملک سے بے دخل کر دیا اور فیض سے آزادی کا اعلان بھی کر دیا۔ ملکہ ہیرا نے اپنے آخری دن اپنے بھائی شہزادہ محمد کے پاس شیفچون شہر میں گزارے اور ان کی وہاں وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد انہیں ریاض زوویہ میں دفن کیا گیا تھا۔ ان کی قبر آج بھی ان کے نام سے مشہور ہے۔